اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس دور کے اعتبار سے، عصر حاضر کے اعتبار سے، جہاں مخلوط نظام طالبات کا، طالب علموں کا چل رہا ہے، اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے اسلام کا اور شریعت محمدیہ کا حسن و جمال کن کن چیزوں میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے ایک تو برائی ہے، اس کی طرف جانا ہے، ایک ہے اس تک جانے کے لیے بیچ میں ذرائع ہیں، اسباب ہیں، راستے ہیں۔ ہمارا اسلام تو برائی تک پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ بھی سب بند کر دیتا ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب مت جاؤ، یہ بری چیز ہے، برا راستہ ہے، زنا سے منع کیا۔ تو اب زنا تک پہنچنے کے جو اسباب ہیں، مرد عورت کا میل جول، ایک جگہ اکٹھا ہونا، اسلام نے اس سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ مرد الگ تعلیم حاصل کرے، عورت الگ تعلیم حاصل کرے۔ مخلوطی تعلیمی نظام جو ہے یہ تباہی کا اور ہلاکت کا سبب ہے۔ آج دیکھ لیں، ہم نے اس سنت کے خلاف کام کیا، آج ہمارے یونیورسٹیز، کالجز اور سکول تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ان میں رشد و ہدایت کا جو ہے وہ منبع وہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں الاستیاب لابن عبد البر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی ترجمان بن کے اور نمائندہ بن کے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ مرد جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، مرد نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، اور مرد میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے ہیں، تو ہم سے ثواب میں، اجر و ثواب میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی یہ بات سن کر صحابہ کو فرمایا کہ اس عورت سے اچھی کسی عورت کی تم نے بات سنی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی بالکل جی ہاں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہے، اس عورت نے بہت اچھی بات جو ہے وہ کہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسماء، تم جا کر واپس ساری عورتوں میں یہ اعلان کر دو، جو عورتیں اپنے شوہر کی رضا کی طالبہ بنتی ہیں، اپنے شوہر کی فرمانبرداری میں گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر ان کے کام کاج اور خدمت میں لگی رہتی ہیں، ان کے بچوں کی نگہبانی کرتی ہیں، اللہ کریم انہیں مردوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ خوشخبری سنی، اللہ اکبر کہتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتی واپس عورتوں میں گئی۔ تو معلوم ہوا کہ شکر کے طور پر کلمہ طیبہ پڑھنا یہ صحابیات کا ایک جو ہے معمول تھا۔ اگر آج بھی ایک بندہ فرض نماز کے بعد کہ اللہ کا شکر ہے میری نماز پوری ہو گئی، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کا شکرانہ ہے۔ تو دیکھیں حضرت اسماء کو حضور نے بات ارشاد فرمائی، کیسی بات ارشاد فرمائی، یعنی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ تم مردوں میں آؤ۔ نمبر 2، نماز دور رسالت میں ایک ہی مسجد کے اندر، مسجد نبوی شریف کے اندر مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں۔ جی اب آتے جاتے راستے میں میل جول کا امکان تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امکان کو بھی ختم فرمایا اور فرمایا علیکن بحافات الطریق، فرمایا عورتوں تم پر لازم ہے کہ تم راستوں کے کناروں پر چلو۔ تو عورتیں پھر کس طرح چلتی تھی؟ راستے کی جو دیواریں ہیں ان کے ساتھ گھسیٹ گھسیٹ کے دوپٹے چلا کرتی تھی، اور مردوں کے درمیان میں نہیں چلا کرتی تھی۔ اور دیکھیں پھر مسجد میں آنے کا جو ایک مخلوطی نظام ہے وہ بھی نہیں بننے دیا، بلکہ حضرت فاروق اعظم نے باب النساء اپنے دور خلافت میں قائم کیا کہ عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کے لیے الگ دروازہ رکھا اور مردوں کے لیے الگ دروازہ رکھا۔ اور پھر آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فلم یدخل منہ ابن عمر حتیٰ ماتا، کہا کہ میرے والد گرامی جب عورتوں کے لیے ایک الگ گزرگاہ اور راستہ بنایا تو میں آخری دم تک، مرتے دم تک میں پھر عورتوں کے دروازے پر نہیں گیا، میں اس دروازے پر کبھی گیا ہی نہیں کہ کوئی اور سوال پیدا ہو۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کا کیسا زہد اور تقوی ہے۔ اور پھر دیکھیں چوتھے نمبر پر عورتیں مسجدوں میں آتی تھی، مرد بھی آتے تھے،
ایک جگہ پر حضور کی اقتداء میں ساری نمازیں پڑھتے تھے، لیکن وہاں بھی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، خیر صفوف الرجال اولھا، فرمایا مردوں کی صفوں میں سے بہترین صف سب سے بہترین پہلی ہے اور سب سے بری آخری ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہترین آخری ہے اور بری پہلی ہے۔ پہلی صف مردوں سے زیادہ ٹچ ہوتی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں اس میں بھی ایک امکان پیدا ہو سکتا تھا، تو یہاں بھی جبکہ ایسے عبادت کے موقع پر گناہ کر برائی کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امکان تصور کو بھی ختم فرما دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں 5ویں نمبر پر مزید آخری بات، حج کتنا مقدس فریضہ ہے۔ مرد عورتیں ایک جگہ طواف کرتی ہیں، لیکن اس میں بھی فرق رکھا گیا، فرمایا کہ کوئی عورت مردوں کے درمیان نہ چلے، عورت مطاف کے کناروں پر چلے، سائڈ پر چلے، بیچ میں نہ چلے۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک آدمی عورتوں کی مطاف میں ان کے طواف کعبہ کرنے والی جگہوں پر پہنچ گیا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے اس کو بلا کر کوڑے لگائے، فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا، عورتوں کی تم مطاف میں کیوں چلے گئے ہو؟ اگرچہ آج کل کوئی امتیاز سعودیہ میں نہیں رہا، لیکن دور رسالت میں یہ ساری چیزیں تھیں۔ اللہ کریم جو ہے اسلام کا جو حسن و جمال ہے، جو چیزیں اسلام نے جن کی نشاندہی کی ہے امت مسلمہ کو، کی جتنی بنات اسلام ہیں ان کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔